اب یہ تہوار جیسے لوگوں نے مدر ڈے، فادر ڈے اور صفائی ستھرائی کا ڈے، اس طرح بے حیائی کا بھی یہ دن مقرر ہے کہ 14 فروری کو جس کے جی میں آئے وہ جس سے بھی اظہار محبت کرنا چاہتا ہے وہ کارڈ کی شکل میں، پھول کی شکل میں، میسج کی شکل میں، کسی بھی جملے کی شکل میں وہ کرے اور سامنے والا اسے برا بھی نہ منائے، کیونکہ آج تو ہے ہی محبت کرے، اسے وہ ایکسپٹ کرے، اسے قبول کرے۔ اس کے مقابلے میں تقریباً 2009 کے اندر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جمعیت طلباء، یہ جو اسلامی جمعیت طلباء والے ہیں، جماعت اسلامی والے، انہوں نے اس کے اگینسٹ میں ایک حیا دن رکھا 14 فروری کو کہ بھی یہ انگریز لوگ بے حیائی کا دن مناتے ہیں، ہم حیا دن رکھیں۔ اور اس وقت سے کچھ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ لوگ حیا دن بھی منا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی کسی گناہ کو گناہ سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ حیا دے کا کیا مطلب کہ آج وہ دن ہے جس دن ہم شرم و حیا کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے لیے کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ مسلمان کی زندگی میں شرم و حیا کے مظاہرے کے لیے کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ مسلمان کی ساری زندگی شرم و حیا سے عبارت ہے، شرم و حیا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک دن تو نہیں ہے، ساری زندگی مومن شرم و حیا میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اور اسے کہہ رہا ہے تو تو بہت ہی شرمیلا ہے، اتنا شرمیلا نہیں ہونا چاہیے بندے کو، تھوڑا مرد بن، نڈر ہو، بہت شرمیلا ہے۔ نبی کریم اس کے پاس سے گزرے، اسے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ جو شرم و حیا ہے من الایمان، یہ ایمان میں سے، اگر یہ شرمیلا ہے تو اس کا مطلب ہے مومن ہے۔ اور جب شرم و حیا ہی نکل جائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے میرے بندے جب تیرے اندر شرم و حیا ہی نہ رہے تو جو جی میں آئے کر، پھر تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ فاصنع ما شئت، جو جی میں آئے کر۔ شرم، اب ایک گاڑی ہے، نئے ماڈل کی گاڑی، آپ کو بتا دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ بہت تجربہ کار ڈرائیور ہیں، گاڑی نئی ہے، ٹینکی فیول سے بھری ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی صرف اس میں بریک نہیں، بریک نہیں۔ مجھے بتائیے کون ڈرائیور ہے جو ٹرائی کرے گا کہ اس میں بریک ہی نہیں ہے؟ یہ جو حیا ہے نا، یہ مسلمان کی بریکیں ہیں، بریکیں۔ جب بھی آگے کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز، بے حیائی، بے شرمی دیکھتا ہے، بریک لگا۔ اب اس کی بریک ہی نہ ہو تو جا کے ٹھکے گا نا اسی بے حیائی میں، بریک ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو اب تیری زندگی کی گاڑی بغیر بریک کے، فاصنع ما شئت، پھر جو تیرے جی میں آتا ہے، پھر تجھے کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ارے بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے، نابینا، نرینا اولاد نہیں، 2 بیٹی ہیں۔ اب ایک نابینا باپ اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کرے گا؟ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو یہ نہیں پتا بیٹیاں کر کیا رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں، اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو آنکھوں والے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔
اپنی بساط کی حد تک روک ٹوک کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت سے پہلے کی بات، طاقتور جوان، ایک قبطی فرعونی قبیلے کی کہ ایک شخص کی بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہو، تو قبطی اسے مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ قبطی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کا عالم تھا، ایک ہی مکہ مارا، یہ مار پٹائی نہیں، ایک ہی مکہ مارا، اسی ایک ہی مکے سے مر گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا پنچ ہوگا کہ ایک ہی پنچ سے بندہ ایکسپائر ہو۔ یہ وہاں سے چلے، ایک جگہ آ کے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ اے موسیٰ، فرعونی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو نے جو بندہ مارا ہے نا ان کا، وہ تجھے پکڑنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، ایک جگہ آئے، یہ بستی بھی دوسری، علاقہ بھی دوسرا، وہاں کچھ لوگ کنواں ہے پانی کا، لوگ جمع ہیں، لڑکیاں کھڑی بھی ہیں، ایک طرف دو لڑکیاں، یہ وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے آ کے وہاں بیٹھ گئے، دیکھا کہ لوگ سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے برتن بھر رہے ہیں، وہ بچیاں ایک طرف کونے میں بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کو برا لگا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پہلے ان کو فارغ کرنا چاہیے، یہ اپنی اپنی اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہوتا ہے، بچپن سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، فطرت سلیمہ کا مالک بناتا ہے۔ اب یہ ان کی فطری آواز تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ برا ہو رہا، آخر ان کو کہہ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، تم اپنے اپنے اس میں پڑے ہوئے، ان کو پہلے پانی دے کے فارغ کرو۔ انہوں نے بھی آگے کہہ دیا کہ بڑا تو خیر کا ہے نا، آگے کھینچ لے ڈول، بڑا خیر کا بنتا ہے، کھینچ لے ڈول، پلا دے پانی۔ وہ ڈول اتنا وزنی ہوتا تھا کہ بعض سیرت نگار مورخین، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 بندہ اس ڈول کو کھینچتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا کھینچا، وہ ڈول کھینچا اور کھینچ کے وہ لڑکیوں کو جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پانی ڈال دیا، انہوں نے خود بھی اپنے برتن بھر لیے اور بکریوں کو بھی کھلایا، وہ چلی گئی۔ جب گھر گئی تو ابا نے پوچھا کہ خیریت، آج بڑا جلدی آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا ابا آج نا کوئی ایسا شخص تھا نوجوان، اس نے ہمیں باقی لوگوں سے پہلے پانی پلایا، بکریوں کو بھی، ہمیں بھی برتنوں میں دیا، آپ لے کر آ گئی، ورنہ روز تو ہم لوگوں کا بچا ہوا پانی ہم لے کر آتے تھے اور بکریوں کو پلاتی تھی، کیونکہ ہم اور آزاد ہیں، ہم سے پانی کھینچا نہیں جاتا اور لوگ کوئی ہماری ہیلپ کرتا نہیں۔ اب وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے کہا کہ اس کو بلاؤ، گھر بلاؤ۔ اب دل میں ان کے ایک بات تھی کہ بھی بچیاں جوان ہیں، یہ ایماندار آدمی ہے اور اتنا خیال رکھنے والا، جو بچیوں نے بتائی صورت تھا، اس کو تو میرے گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ دماغ بنانا چاہیے۔ اب ایک پیغمبر کو دیکھو کس طرح سوچ رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے فجاءت احداہما،
تمشی علی استحیا، حالانکہ جو چلتے ہیں زمین پر چلتے ہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیا تمشی علی استحیا، وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی، شرم و حیا پر چل رہی، گویا شرم و حیا کی چادر بچھی تھی اور وہ پیغمبر ذاتی اس چادر پر چلتی ہوئی آئی۔ احداہما، دونوں میں بہنوں میں سے ایک، تمشی علی استحیا، حیا پر چلتی ہوئی آئی، کوئی سلام کہ السلام علیکم بھیا کیسے ہو، کچھ جیسے ہمارا کلچر ہے، بھیا کیسے ہو، چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا، ابو آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھے میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے دیتی، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہاں فرمان یہ ہے، اگر گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، عورت اس طرح لہجے میں بات کرے باہر والوں سے، جس سے اس نے پوچھا میں سلیم ہوں، جنید بھائی سے ملنے آیا، ایک جواب مل، جنید نہیں ہے، وہ مغرب کے بعد ہی آتے ہیں، ابھی نہیں ہے، دکان پہ ہوں گے یا آفس میں وہی مل لو، گھر میں مغرب کے بعد آتے ہیں، سیدھی سادھی بات، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی چور ہے تو وہ صاف ہو جائے، اس کی نیت کی خرابی دور ہو جائے، دفع ہو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اکیلے آئے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، قرآن کہتا ہے کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، خیریت سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کچھ نہیں، تمشی علی استحیا، شرم و حیا پر چلتی ہوئی آئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، دو ٹوک، میرا ابا آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمیں پانی پلایا اس کی مزدوری دے، بس کوئی بات نہیں، میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے تاکہ اس کی اجرت دے، مزدوری دے جو آپ نے ہمیں پانی پلایا۔ اور یہ چل پڑے ان کے جو کہ ضرورت مند تو تھے، نہ ٹھکانا ہے نہ گھر ہے، پیچھے واپس جا نہیں سکتے، فرعونی ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ، سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ ان کو سنایا، میں کہاں سے آیا ہوں، مصر سے بھاگا ہوا ہوں، اور کس طرح ساری بات بتائی، اور انہوں نے کہا قال لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، اب آپ بالکل محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر ہیں، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور پھر ان سے کہا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، 8 سال آپ ہماری خدمت کریں، یہ آپ کا حق مہر ہے، آپ کا حق مہر ہے، 8 سال میری بکریاں چرائیں، اور اگر 2 سال اور کر کے 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہے، میری طرف سے پابندی 8 سال کی ہے، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کا احسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، انشاءاللہ میں ان دونوں میں سے ایک بات پہ ضرور قائم رہوں گا، یا 10 سال پورے کروں گا یا کم از کم 8 سال، تو آپ کا میرا آپس میں طے ہو۔ انہوں نے بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ دیکھیے دباؤ کی کیسے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرم و حیا مسلمان کی زندگی کا زیور ہے، زندگی کا شرم اور حیا، اور اگر یہ انسان اپنے اندر سے نکال، باقی اس کے پاس ڈگریاں، تعلیم، کچھ بھی مانے نہیں رہتے، اصل جو زیور ہے وہ انسان ہے۔ میرے بھائیو، آپ لاکھوں روپے لگا کر، اب تو سرکاری حج بھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، لاکھوں روپے لگا کر ہم حاجی بنتے ہیں، اور انسان بننے پہ اللہ کی قسم 1 ٹکا بھی نہیں لگتا، 1 ٹکا بھی نہیں لگتا۔ ہم نے کبھی سوچا بنا پیسوں کے ہم انسان بن جائیں، ہم مسلمان بن جائیں؟ 15 لاکھ دے کے حج تو میں کر آؤں گا،
انسان نہیں بن پایا، مسلمان نہیں بن پایا، چھوٹے بڑے کی تمیز میں نہیں سیکھ پایا، بڑے کا احترام میں نہیں کر پایا، ماں باپ کا ادب میں نہیں کر پایا، میرے اس حج کا اس 15-16 لاکھ لگانے کا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں دنیا میں بے حیائی پھیلائیں، گناہ پھیلائیں، بے حیائی کو فروغ دیں دنیا کے اندر، وہ یہ پسند کرتے ہیں الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد رکھ لو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ دنیا میں سزا سے بچ سکیں گے اور نہ آخرت میں سزا سے بچ سکیں گے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ رب العالمین جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان بے حیائیوں کے اندر تمہارے لیے کتنا نقصان ہے، تمہاری دنیا کی کتنی بربادی ہے، تمہاری آخرت کی کتنی بربادی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں ان حدوں کو مت پھیلاؤ۔ یعنی کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ آج ایک لڑکی دکان پہ جا کے بولے آپ کے پاس ایسا کارڈ ہے کہ جس پہ یہ لکھا ہوا ہو آئی لو یو اور تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، ایسا کارڈ ہے جس پہ آئی لو یو لکھا ہوا ہو اور یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ تم میری پہلی اور آخری محبت۔ دکاندار بولے ہاں کارڈ ہے میرے پاس، یہ بڑے خوبصورت کارڈ بنے، اچھا تو پھر ایسے 27 کارڈ مجھے دے دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ 27 کارڈ مجھے دے دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے حیائی کا یہ عالم ہے، اس کا ریلیشن 27 بندوں کے ساتھ ہے اور ہر بندے کو یہی کہہ رہی ہے کہ تو میرا پہلا اور آخری ہے۔ اور لوگ بدھو ہیں، لوگ بے وقوف ہیں، لوگ پاگل ہیں، وہ اس کی ہوشیاری، اس کی عیاری، اس کی مکاری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو فروغ دینے والے، اور وہ بھی مسلمانوں میں، جیسے آپ نے نہیں کچھ سال پہلے اسلام آباد، لاہور، بڑے کراچی میں بھی ایسا ہوا، سڑکوں پہ بڑی بڑی آنٹیاں بڑے بڑے گھروں کی نکل کے آ کے بیٹھ گئی، ہمارا جسم ہماری مرضی، کوئی ہمیں روک کے دکھائے، کوئی ہمیں روک کے دکھائے۔ یہ عورتوں کی جرت نہیں ہوتی، یہ جرت عورتوں کی نہیں ہوتی۔ اکبر آبادی نے کہا تھا ایسے ہی عورتوں کے بارے میں کہ کل جو نظر آئیں مجھے چند بے پردہ چند بیویاں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا کہ بے پردہ پھر رہی ہو، تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ آخر پہ مردوں کے پڑ گیا، وہ پردے جو ہم پہلے چہرے پہ کرتی تھی نا، وہ پردے اب مردوں کی عقل پہ پڑ گئے، اس لیے کہ جب مرد روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، بلکہ خوشی محسوس کرے گا کہ کوئی میری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، میں اسے چھپاؤں، پردے میں رکھوں، لوگ دوست کیا کہیں گے، اس کی بیوی کالی ہوگی، جبھی چھپائے پھر رہا، جبھی چھپائے پھر رہا۔ عرب میں ایک عدالت کے اندر
عورت نے مقدمہ دائر کیا اپنے خاوند کے خلاف کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور میرا حق مہر اس نے مجھے نہیں دیا۔ عورت پردے والی تھی، خاوند پیش ہوا، عورت بھی پیش ہوئی، اور وہ اصل میں آدمی غریب تھا، وہ دے نہیں سکتا تھا، اس کا ایک مکان تھا، اگر وہ دیتا تو اس کو بیچ کے دے سکتا تھا، ادروائز نہیں دے سکتا۔ جج نے کہا یہ تمہاری بیوی یہ کہتے ہیں کہ تم نے حق مہر نہیں دیا اور طلاق نہیں دی، اب اس کے پاس اس سے بچنے کا اور کوئی بہانہ نہیں۔ اس نے کہا یہ میری بیوی نہیں، یہ تو کوئی اور عورت ہے، یہ میری بیوی نہیں۔ اب ایسی صورت میں کیسے پتہ چلے گا یہ بیوی ہے؟ جج نے کہا پردہ ہٹاؤ۔ جو محلے والے، علاقے والے، وہ تو دیکھ کے پہچانیں گے نا یہ ہے اس کی بیوی، پردہ ہٹاؤ۔ جیسے جج نے کہا پردہ ہٹاؤ، اس کا جو میاں تھا، سابقہ میاں جو طلاق دے چکا، اس نے کہا پردہ نہیں ہٹاؤ، میں غریب ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میرا مکان بیچو، اس کا مہر ادا کرو، میں اسے عدالت میں بے پردہ نہیں کروں۔ یہ جو بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی جو کچھ نظر آتی ہے، یہ عورتوں کا قصور نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور، مردوں کا قصور ہے۔ ہم نے مذہب کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، اور مسلمان بنانے میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم انسان بن سکے نہ مسلمان بن سکے، بس حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، زکاتی بن گئے، خیراتی بن گئے، سب کچھ بن گئے، نہ مسلمان بن سکے نہ انسان بن سکے، جس پر پیسہ بھی نہیں لگتا۔ غریب بھی مسلمان بن سکتا ہے، امیر بھی بن سکتا ہے، غریب بھی انسان بن سکتا ہے، مسلمان اور امیر بھی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کیجیے، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ان خرافات اور ان تہواروں میں ضائع مت کیجیے۔ آپ کی زندگی اللہ کی نظر میں، مسلمان کی عزت، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے سے بڑھ کر، کعبے سے۔ آپ لاکھوں روپے لگا کر کعبے کو دیکھنے جاتے ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمان کی جو عزت ہے وہ کعبے سے بڑھ کر، لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں ہماری قیمت کیا ہے۔ اللہ نے جنتیں ایسے تو نہیں دے دینی نا، جب جنت دے گا، جنتوں کا مالک بنائے گا، تو آخر وہ کچھ کھنگالے گا بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرے جو انقلاب اللہ رب العالمین ایک مسلمان کی زندگی میں چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا